دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ پہلے پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ نہایت عظیم و شان، خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اگر کوئی کینسر کا مرض والا بندہ بھی اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لے تو میرا اللہ پاک اس کا کینسر اسی وقت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا اللہ، جو کہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، ساتھ میں یا محمد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو اس پوری کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ صرف اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کر رہا ہے۔ دوستوں، آج آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ کا سب سے عظیم وظیفہ ہے، سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے نایاب عمل ہے۔ آج ماہ محرم کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کے دن یہ خاص تسبیح یا اللہ یا محمد کی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آج تمہاری غربت اور غریبی، تمہاری لاچاری، مفلسی، سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی عمل دوسرا آپ کو نہ تو مل سکتا، نہ تو کوئی اور بتلا سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ والوں، یہ آج کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے، کیونکہ آج اگر آپ لوگ بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے کاروبار میں آسانی ہونے لگے گی، آپ کے رزق میں اللہ رب العالمین اتنی زیادہ رحمتیں عطا فرما دے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ والوں، یہ ماہ محرم کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن کا سب سے نایاب وظیفہ ہے، سب سے خاص عمل ہے یا اللہ یا محمد کا۔ اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ میں تو نہیں جانتا کوئی اور ہوگا۔ اللہ والوں، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی رب العالمین کی ذات اور پیارے حبیب کی ذات ہے، اور یہ چھوٹا سا صدقہ اگر آپ لوگوں نے کر لیا تو یقین جانو آپ کا نصیب تو آسمان پھاڑ دے گا۔ آج فرشتے آپ کے گھر پہ رزق اور مال و دولت پھینک پھینک کے جائیں گے، آپ کے گھر میں آسانیاں ہو جائیں گی، رزق کے ڈھیر لگیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ بس آج یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، خدا کی قسم آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی دوسرا وظیفہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے خاص اور نایاب وظیفہ میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ بس ماہ محرم کی 6 تاریخ پہلے پیر کے دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بس ماہ محرم الحرام کی پہلے پیر کو یہ عمل پڑھ لو، کیونکہ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں پہلے پیر کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں جس کو صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 3 بار پڑھنا ہے اس نبوی عمل کو، اور کوشش کریں کہ 1 مٹھی چاول کے دانے لے لیں۔ ہر گھر میں چاول کے دانے موجود ہوتے ہی ہیں، بے شک ٹوٹا چاول ہو۔ 1 مٹھی چاول کے دانے صاف ستھرے لے لیں، یا چینی کے دانے لے لیں، یا 1 مٹھی آٹا لے لیں۔ اس طریقے سے بھی یہ عمل آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو، ان آٹے کو یا پھر ان چینی کے دانوں کو رکھ دیں۔ یقین جانیں آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، یعنی آج 1 دانے کے عوض آپ کو 1 کروڑ ملیں گے، کیونکہ یہ ماہ محرم کی 6 تاریخ ہے۔ اللہ والوں، 6 تاریخ ہے اور یہ پہلے پیر کا دن ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد یوم عاشورہ سے پہلے آپ لوگ ارب پتی بن جائیں گے، آپ لوگ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اللہ والوں، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، اس لیے میں آج آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ عمل دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں فرما دے گا، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا، آپ کو اتنا مال و دولت، عزت اور شہرت ملے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ اللہ والوں، یہ رب کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت اپنے خاص بندوں پر خاص دنوں میں ہوتی ہیں، جو کہ دن ماہ محرم کی 6 تاریخ کا ہے۔ اللہ والوں، نہایت عظیم و شان دن ہے، نہایت خاص دن ہے، رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔
تو لہٰذا آج یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اخلاص میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں عطا ہوں گی۔ اللہ والوں، جو میری بہنیں بانجھ پن یعنی کہ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، وہ امام علی اصغر کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کریں۔ یقین جانے ہر دعا قبول ہونے والی ہے۔ ماہ محرم کی یہ 6 تاریخ، یقین کریں وہ 6 مہینے کا ننھا علی اصغر جس کو تیر مار کے یزیدیوں نے شہید کر دیا تھا، اللہ والوں آج ان کے وسیلے سے میرا جو بہن بھائی، میری جو ماں اس عمل کو پڑھے گا، اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس پر یقین کریں لازمی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ یعنی وہ دروازہ کھل جائے گا جس کے لیے وہ پریشان ہیں، وہ تنگ دست ہیں، وہ بے چین ہیں کہ کاش میری اولاد ہو جائے۔ لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگ تانا کشی کر رہے ہیں۔ میں اپنی ان تمام بہنوں، بیٹیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج یہ عمل، یہ وظیفہ ماہ محرم الحرام کی وہ صرف اور صرف اللہ والوں 6 تاریخ پہلے پیر کو یہ عمل پڑھ لیں۔ نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے، نہایت خاص عمل ہے۔ بس ایک بار، صرف ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس تسبیح کو پڑھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کے رزق میں خوب برکتیں ہوں گی۔ یوم عاشورہ سے پہلے آپ لوگ کروڑوں کے مالک، ارب پتی بن جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر اور یا پھر نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانے آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج آپ کو وہ نصیب ہوگا جس کی آپ لوگ کامنا کرتے ہیں، جس سے آپ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر کرم کر دے، اور یہ رحم، یہ کرم آج آپ پر ہو کر ہی رہے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کا واسطہ، یوم عاشورہ کا مبارک اور بابرکت دن کا واسطہ، امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا واسطہ، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔
ایمان کا بول بالا فرما، میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، ہر بندے کی مصیبتیں، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ لیکن آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کے دن جو بندہ بھی رب کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ کو اس خاص تسبیح کو پڑھ لے۔ بیمار ہو شفا ہو جائے گی، تنگ دست ہو تنگ دستی سے نجات ہو جائے گی، رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، پسند کا گھر خریدنا چاہتی ہیں، گاڑی یا پسند کی نوکری، یعنی جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی حاجت ہے، بس آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھ دیں گے تو آپ کو ہماری روحانی مدد بھی جو ہے وہ واضح طور پر دیکھنے کو ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام سنورنے لگ جائیں گے، آپ کے معاملات بہتر ہونے لگ جائیں گے۔ بس آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ نہایت عظیم و شان اور خاص عمل ماہ محرم کی آپ کی خدمت میں 6 تاریخ اور پہلے پیر کا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔
اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں،
اور دوسرے پڑھنے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفر بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ آج کا نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے۔ یہ ماہ محرم کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کا سب سے خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے وہ نہایت عظیم و شان ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور یہ عمل نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ جو کہ یوم عاشورہ کے دن ہی نازل ہوئی، کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طریقے سے آپ نے آمین کے ساتھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چاول چینی جو بھی صدقے کے لیے رکھا ہے اس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ آخر والا عمل، یہ آخر والا وظیفہ سب سے خاص ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس سے بڑا اور اس سے انمول عمل کوئی اور دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں، نہایت خاص عمل ہے جو کہ رب کے جلالی اسماء اعظموں کا ہے، یا قہارو یا جبارو، جس کو پڑھنے سے آپ کے جسم میں جادو جنات کے جتنے معاملات نظر بد ہیں سب جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ ماہ محرم کی 6 تاریخ اور پہلے پیر کا سب سے خاص عمل ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 9 بار، 9 ٹائمز، 9 مرتبہ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چینی چاول جو بھی صدقے کے لیے رکھے ہیں ان پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک بہترین انداز میں مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب کو منانے کا وقت ہے، اب رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ پہلے تو جو پانی کے گلاس پہ دم کرا ہے اس پہ پھونک ماریں اور پی لیں، اور جو چاول صدقے کے لیے رکھے ہیں ان کو چاولوں کو ابال کر اپنی چھت پہ رکھ دیں، تو وہ جو ہے صدقہ آپ کا ہو جائے گا، چڑیا وغیرہ کھا لیں گی۔ اور اگر چینی وغیرہ رکھی ہے یا آٹا رکھا ہے تو اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں جہاں پر چوٹیاں وغیرہ آسانی کے ساتھ کھا لیں، تو اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، دعا اب لمبی اور اچھے انداز میں کرنی ہے، کیونکہ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے لو لگانے کا وقت ہے، اب رحمتیں لوٹنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ چلا پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔